بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور اسرائیلیوں پر بے پناہ ظلم کیے۔ پھر بھی کوئی عذاب نازل نہ ہوا تو فرعونی یہ سمجھنے لگے کہ ان سے کوئی باز پرس کرنے والا نہیں، اس لیے انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ ظلم اور زیادتیاں شروع کر دیں۔ حضرت موسیٰ کی قوم کے لوگ نہایت ڈرپوک تھے۔ وہ ان سختیوں سے چیخ اٹھے کہ ان ظالموں کی رسی کب تک دراز رہے گی، کب تک ہم ظلم کی چکی میں پستے رہیں گے۔ ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دینے اور ان کی ہمت بڑھانے کے لیے اللہ نے ایک عجیب تدبیر اختیار کی۔ اللہ نے موسیٰ کو ہدایت کی کہ کوئی فلاں جگہ ہمارا ایک نیک بندہ ہے، ہم نے اسے کچھ خاص علم عطا فرمایا ہے، جاؤ اس سے ملاقات کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک سعادت مند شاگرد کو ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے پتے کے مطابق سفر پر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو بتایا کہ مجھے دور دریاؤں کے سنگم تک جانا ہے، جب تک میں وہاں نہ پہنچ جاؤں میں چلتا ہی رہوں گا، چاہے اس مقام کی تلاش میں سالہ سال تک چلنا پڑے۔ سعادت مند شاگرد نے کہا، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ دونوں لگاتار چلتے رہے، یہاں تک کہ سنگم کے قریب پہنچ کر رک گئے اور ایک پہاڑی کے دامن میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کو رک گئے۔ جب وہ پہاڑی کے دامن میں بڑے بے فکر ہو کر آرام کر رہے تھے تو ایک عجیب ماجرا پیش آیا۔ سفر پر روانہ ہوتے وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بنی ہوئی مچھلی ساتھ لے لی تھی۔ اس جگہ وہ مچھلی اچانک خدا کی قدرت سے زندہ ہو کر دریا میں پہنچ گئی۔ حضرت موسیٰ نے تو یہ دیکھا نہیں، اس لیے کہ ان کی آنکھ لگ گئی تھی۔ ان کے شاگرد نے سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر ان سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ تھوڑی دیر آرام کے بعد حضرت موسیٰ اٹھے اور پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔ کچھ دور جانے کے بعد انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا، سفر نے ہمیں بری طرح تھکا دیا ہے، بھوک لگ رہی ہے، لاؤ کچھ کھا لیں۔ شاگرد نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیا عرض کروں، جب آپ پہاڑی کے دامن میں آرام فرما رہے تھے اس وقت ایک انوکھی بات ہوئی۔ ناشتے کی مچھلی زندہ ہو کر عجیب طریقے سے دریا کے اندر چلی گئی۔ آپ نے تو دیکھا نہیں، میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر آپ سے ذکر نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بڑی خوشخبری تھی۔ بولے، میں تو اسی انتظار میں تھا کہ دیکھیں یہ ماجرا کب پیش آتا ہے۔ ہماری منزل مقصود کا یہی نشان تو ہمیں بتایا گیا ہے، چلو اس مقام پر واپس چلیں۔ چنانچہ دونوں الٹے پاؤں لوٹے اور اسی جگہ پہنچے جہاں سے مچھلی دریا کے اندر چلی گئی تھی۔ یہاں انہیں خدا کا وہ نیک بندہ ملا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے نوازا تھا اور اپنے پاس سے ایک خاص علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہی سے ملاقات کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے درخواست کی، اجازت دیجیے کہ میں کچھ عرصہ آپ کے پاس رہوں اور جو خاص علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس سے کچھ سیکھوں۔ حضرت خضر نے جواب دیا، مجھے اجازت دینے سے انکار نہیں، مگر تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ بات یہ ہے کہ میرے ہاتھ سے بعض ایسے کام ہوں گے جن کا بھید تم نہیں پا سکو گے۔ ایسی باتوں کو دیکھ کر تم صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، انشاءاللہ آپ مجھے ہر طرح سے صابر پائیں گے، میں کسی بھی معاملے میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے، تم ایک شرط پر میرے ساتھ رہ سکتے ہو، اور وہ یہ ہے کہ جب تک میں خود تم سے نہ کہوں تم کسی بھی بات کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا، بلکہ جو کچھ میں کروں اسے چپ چاپ دیکھتے رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ اس قول و قرار کے بعد دونوں ایک کشتی میں سوار ہو کر سفر پر روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد کو رخصت کر دیا۔ کشتی پانی کی موجوں کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی۔ کشتی دریا کے دوسرے کنارے پر لگنے والی ہی تھی کہ حضرت خضر نے اس کا ایک تختہ توڑ کر اس میں شگاف کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا۔
جھٹ بول اٹھے، کیا آپ نے کشتی میں چھید اس لیے کیا ہے کہ مسافروں کو غرق کر دیں؟ کتنا خطرناک کام کیا ہے آپ نے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بات یاد دلائی اور کہا، میں نہ کہتا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، بھول ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ بھول چوک میں ایک بات ہو جانے کی وجہ سے مجھ پر سختی نہ کیجیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی خطا معاف کر دی۔ کشتی کنارے پر جا لگی۔ دونوں کشتی سے اتر کر آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ایک بستی کے قریب پہنچے۔ بستی کے باہر انہیں ایک لڑکا ملا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، بے اختیار بول اٹھے، آپ نے یہ کیا کر ڈالا؟ ایک بے گناہ بچے کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کو جان سے نہیں مارا۔ آپ نے کتنی بری بات کی ہے۔ حضرت خضر نے پھر اپنی بات یاد دلائی کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، آپ کے اور معاف کر دیجئے۔ اس کے بعد میں آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ کو حق ہوگا کہ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بار پھر درگزر سے کام لیا۔ دونوں آگے بڑھے اور بستی کے اندر داخل ہوئے۔ سخت بھوک لگ رہی تھی۔ بستی والوں سے کھانے کو کچھ مانگا، مگر اس بستی کے لوگ ایسے کمینے تھے کہ انہوں نے کھانے کو کچھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر حضرت خضر نے ان کے ساتھ احسان کا سلوک کیا۔ بستی میں اس کی نظر ایک بوسیدہ دیوار پر پڑی جو گرنے ہی کو تھی۔ انہوں نے بڑی محنت سے اس دیوار کی مرمت کر کے اسے پھر سیدھا اور مضبوط کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ضبط نہ کر سکے۔ بولے، آپ نے ان کمینے لوگوں کا کام مفت میں کیوں کر دیا؟ آپ تو ان سے اپنی محنت کی اجرت وصول کر سکتے تھے۔ حضرت خضر نے کہا، بس اب میرا تمہارا ساتھ ختم ہے۔ اب تمہارے لیے عذر کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ البتہ جن باتوں پر تم سے صبر نہ ہو سکا، ان کی حقیقت میں تم کو بتائے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کشتی کا معاملہ لو۔ وہ کشتی چند مسکینوں کی تھی جو اس کے ذریعے دریا میں محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ آگے ایک ظالم بادشاہ کا علاقہ تھا جو زبردستی لوگوں کی کشتیاں چھین رہا تھا۔ میں نے کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ وہ ظالم اسے نکارہ سمجھ کر چھوڑ دے اور وہ مسکین اپنے روزگار کے واحد ذریعے سے محروم نہ ہو جائیں۔ رہا اس لڑکے کا معاملہ، تو اس کے ماں باپ نہایت شریف اور سچے مومن ہیں، اور لڑکا کفر اور بدکاری کی راہ پر چل رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ انہیں اس ناہجار لڑکے سے نجات مل جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے انہیں ایسی اولاد عطا فرمائے جو فرما بردار اور سعادت مند ہو، اور ماں باپ اور رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھے۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کو مل جائیں۔ اللہ حافظ۔